پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوادمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب في الانتضاح. وبه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أبي الحكم بن سفيان الثقفي رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. قال أبو داود رحمه الله تعالى: وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد. وقال بعضهم: الحكم أو ابن الحكم. وبه قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه. وبه قال: حدثنا نصر بن المهاجر قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه. باب فی الانتضاح. انتضاح کا معنی استنجا بالماء بھی ہے، اور انتضاح کا معنی پانی کا چھینٹا مارنے کے بھی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جب وضو سے فارغ ہو تو اٹھتے وقت اپنی شرمگاہ کے مقابل جو کپڑا ہے، لنگی کھول کر نہیں بلکہ لنگی کے اوپر شرمگاہ کے مقابل جو کپڑا ہے، لنگی ہو پاجامہ ہو، تو اس پر پانی کا چھینٹا مار لیا کریں. یہ صرف دفع وسواس کے لیے ہے، یہ صرف دفع وسواس کے لیے ہے. عن مجاہد عن سفیان بن حکم الثقفی ابی الحکم ابن سفیان الثقفی قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب سے فارغ ہوتے یتوضأ، وضو فرماتے، وینتضح، اور پانی کا چھینٹا مارتے تھے. یعنی وہی شرمگاہ کے اوپر، اور شرمگاہ کے اوپر سے مراد یہ کہ شرمگاہ کے اوپر جو کپڑا ہے اس کپڑے کے اوپر. قال ابو داود: وافق سفیان جماعۃ علی ھذا الاسناد. یہ سند کے اندر جو ہے حدثنا محمد بن کثیر قال اخبارنا سفیان، اس سفیان سے مراد سفیان ثوری ہے، اور اگلی سند میں جو سفیان آ رہے ہیں اس سے مراد سفیان ابن عوینہ ہے. تو سند کے جو آخری راوی ہیں سفیان ابن الحکم ثقفی یا حکم ابن سفیان ثقفی، آگے جو دو سندیں آ رہی ہیں ان میں آخری راوی کے بعد عن ابیہ کا لفظ ہے، لیکن یہاں اس روایت میں عن ابیہ کا لفظ نہیں ہے. تو اسی کو کہہ رہے ہیں، ابو داؤد کہتے ہیں سفیان ثوری کی موافقت کی ہے. دیکھو سفیان کے نیچے باریک خط میں لکھا ہے ابن عوینہ، دیکھا؟ یہ ابن عوینہ کا تعلق اس سفیان سے نہیں ہے، بلکہ اس کے نیچے اگلی سطر میں جو سفیان ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ اس سے سفیان ابن عوینہ مراد ہے.
تو ابو داؤد کہتے ہیں کہ سفیان ثوری کی موافقت کی ہے ایک جماعت نے اس سند پر کہ جیسے اس سند میں آخری راوی سفیان ابن حکم یا حکم ابن سفیان کے بعد عن ابیہ کا لفظ نہیں ہے، ایک جماعت نے اسی طرح روایت کیا ہے آخری راوی کے آخر میں عن ابیہ نہیں ہے، جبکہ آگے جو دو سندیں آ رہی ہیں ان دونوں سندوں میں آخری راوی کے بعد عن ابیہ کا لفظ ہے۔ وقال بعضهم الحکم او ابن الحکم، بعض نے حکم ابن سفیان ثقفی کہا اور بعض نے سفیان ابن الحکم ثقفی کہا ہے، جیسا کہ سند میں آ چکا۔ اگلی سند میں ہے حدثنا اسحاق بن اسماعیل قال حدثنا سفیان، اس سفیان سے سفیان ابن عوینہ مراد ہے، سفیان ثوری مراد نہیں۔ عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن رجل من ثقیف عن ابیہ، اب یہ جو آیا عن رجل من ثقیف، اس رجل سے کون مراد ہے؟ وہی سفیان ابن حکم یا حکم ابن سفیان۔ تو دیکھیں اس میں بھی آخر میں آیا عن ابیہ، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال ثم نضح فرجہ۔ دوسری سند ہے قال حدثنا نصر بن مہاجر قال حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا زائدہ عن منصور عن مجاہد عن الحکم او ابن الحکم، یعنی عن الحکم ابن سفیان او سفیان ابن الحکم عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالا ثم توضا ونضح فرجہ۔ تو یہ حدیث، اس حدیث کا مضمون تین سندوں کے ساتھ امام ابو داؤد نے روایت کی۔ پہلی سند جس میں سفیان ثوری آتے ہیں اس میں آخری راوی حکم ابن سفیان یا سفیان ابن الحکم کے بعد عن ابیہ کا لفظ نہیں ہے، باقی دوسری اور تیسری سند کے اندر آخری راوی حکم ابن سفیان یا سفیان الحکم کے بعد عن ابیہ کا لفظ ہے، بس اتنا فرق ہے۔ پڑھیے۔ باب ما يقول الرجل إذا توضأ. وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية يعني بن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا فقد أوجب فقلت بخ بخ ما أجود هذه فقال رجل بين يدي التي قبلها يا عقبة أجود منها فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قلت ما هي يا أبا حفص قال إنه قال آنفا قبل أن تجيء ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال معاوية وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وعنهم وبه قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر أمر الرعاية. قال عند قوله فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال وساق الحديث بمعنى حديث معاوية. باب ما یقول الرجل اذا توضا، اس دعا کا بیان جو آدمی پڑھے اس وقت جب وہ وضو کر چکے۔ ایک ہے وضو شروع کرتے وقت، ایک ہے وضو کے درمیان ہر عضو کو دھونے کے وقت، ہاتھ دھوئے تو پڑھے، چہرہ دھوئے تو کیا پڑھے، پیر دھلے تو اس وقت کیا دعا پڑھے،
یہ تفصیل کے ساتھ جو ہے اوراد کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. ابن سنی کی کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، اس میں تفصیل کے ساتھ یہ دعائیں موجود ہیں. یہاں تو اس دعا کا بیان ہے جو وضو سے فارغ ہونے کے بعد پڑھے گا. اسی وجہ سے میں نے توضع کا ترجمہ کیا، جب وضو کر چکے. اس دعا کا بیان جو آدمی پڑھے اس وقت جب وہ وضو کر چکے. یہ حدیث ہے. عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدانا انفسنا، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم خود ہی اپنا کام کاج کر لیا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ فتوحات سے پہلے جب عام طور پر غربت تھی، اتنی وسعت نہیں تھی کہ ہم نوکر چاکر رکھ سکیں، اپنا کام خود ہی کرنے کے عادی تھے. ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدامہ انفسنا، خود ہی اپنے خادم تھے، اپنا کام کاج کر لیتے تھے. نتناوب الرعایت ابلنا، پہلا الرعایت مبدل منہ ہے اور دوسرا رعایت ابلنا، یہ اس سے بدل واقع ہے. ہم آپس میں باری مقرر کر لیتے تھے چرائی کا، یعنی اونٹوں کی چرائی کا. آج تم جاؤ چرا لاؤ، کل وہ چرا لائے گا، پرسوں وہ چرا لائے گا، تاکہ ایک ہی کام میں سب نہ لگے، دوسرے کام بھی کر لیا کریں. نتناوب الرعایت ابلنا، ہم لوگ اپنی باری مقرر رکھتے تھے چرائی کا، یعنی اونٹوں کو چرانے کا. فکانت علیہ رعایت الابل، ایک دن اونٹوں کو چرانے کی میری باری تھی، میرے ذمہ تھا اونٹوں کو چرانا. فروحتها بالعشی، میں اونٹوں کو چرا کر شام کو واپس لایا، آبادی میں پہنچا. فأدرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ وہ لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں. فسمعتہ یقول، تو میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم یقوم فیرکع رکعتین یقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، نہیں ہے تم میں سے کوئی جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑے ہو کر ایسی دو رکعت نماز پڑھے کہ ان دونوں رکعتوں میں اپنے دل اور اپنے چہرے یعنی اعضاء کو متوجہ رکھے، یعنی دل سے بھی متوجہ ہو جسے خشوع کہتے ہیں، اور اعضاء سے بھی تواضع ظاہر ہو جس کو خضوع کہتے ہیں، یعنی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. مگر یہ کہ اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، فقط اوجب علیہ الجنہ. فقلت، میں نے کہا بخ بہت خوب، ما اجود ہذہ، کس قدر اچھی ہے یہ بات، ما اجود ہذہ الکلمۃ، کس قدر اچھی ہے یہ بات، بہت اچھی ہے یہ بات. فقال رجل بین یدی، یہاں سانس توڑ دیجئے. ایک شخص نے جو میرے سامنے تھا کہا، ایک شخص جو میرے سامنے تھا بولا. کیا بولا، کیا کہا؟ التی قبلہا یا عقبۃ اجود منہا، یعنی الکلمۃ التی قبلہا یا عقبہ اجود منہا، وہ بات جو اس سے پہلے، اس کلمے سے پہلے جو تم نے سنا، آپ نے فرمائی اجود منہا، وہ اس سے بھی زیادہ اچھی بات تھی. سمجھ گئے نا؟ التی قبلہا یہ مبتدا ہے، اجود منہا خبر ہے. وہ بات جو اس کلمے سے جو تم نے سنا
پہلے آپ نے فرمائی وہ تو اس سے بھی اچھی ہے. فَنَظَرْتُ میں نے غور سے دیکھا کون ہے. فَإِذًا ہوا عمر بن الخطاب، تو وہ حضرت عمر ابن خطاب تھے. قلت ما ہی یا ابا حفص، اے ابو حفص کیا ہے وہ کلمہ؟ قال، انہوں نے کہا کہ انہ قال آنفا قبل ان تجیء، آپ نے ابھی تمہارے آنے سے پہلے فرمایا کہ ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء ثم یقول حین یفرغ من وضوئه، نہیں ہے تم میں سے کوئی جو وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، پھر پڑھے اس وقت جس وقت وضو سے فارغ ہو جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیۃ، مگر یہ کہ اس کے واسطے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. قال معاویہ، معاویہ ابن صالح کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے یہ حدیث ابو عثمان عن جبیر ابن نفیر عن عقبۃ بن عامر کے طریق سے سنی، ہماری ایک سند اور ہے کیا؟ وحدثنی ربیعۃ بن یزید عن ابی ادریس عن عقبۃ بن عامر، یہ دوسری سند سے بھی ہم نے یہی حدیث سنی ہے. پڑھیے. ہاں یہ دوسری حدیث ہے. عقبہ ابن عامر جونی حیوہ ابن شریح ابی عقیل سے، اور وہ اپنے چچا کے بیٹے سے، اور وہ عقبہ ابن عامر جوہنی سے روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے اسی کے مثل. البتہ اس سند کے اندر لم یذکر امر الرعایتی، اونٹوں کی چرائی کا قصہ ذکر نہیں کیا ہے کہ ہم اپنے اونٹ خود چرایا کرتے تھے. قال عند قولی، دوسرا فرق کیا ہے کہ اس سند سے آنے والی حدیث میں آپ کے فاحسن الوضوء فرمانے کے وقت یہ قول ہے کہ ثم رفع نظرہ الی السماء، پھر اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے، یعنی تشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے. کون؟ وضو کرنے والا. فقال وساقل، پھر کہا کہ آگے وہی حضرت معاویہ ابن صالح کی حدیث کے مضمون کو بیان کیا ہے. پڑھو. باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو أبو أسد بن عمرو قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم عن الوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته. باب الرجل یصلی الصلوات بوضوء واحد، آدمی بہت سی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھ لے. سفر میں ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کے اوپر تو اتفاق ہے، لیکن حالت اقامت میں بھی ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا یا نہیں، اس میں جو ہے اختلاف ہے. جمہور علماء تو اسی کے قائل ہیں کہ ہاں اقامت کی حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے. اس سے پہلے باب السواک میں حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کی ایک روایت گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا واجب تھا، لیکن جب آپ پر شاخ گزرا تو یہ وضو لکل صلاۃ کا حکم منسوخ ہو گیا، اس کی جگہ پر ہر نماز کے وقت مسواک واجب کر دی گئی.
یہ حدیث پہلے آ چکی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ وضو لکل صلاتن جو آپ کے اوپر واجب تھا، ایک تو وہی عبداللہ ابن حنظلہ کی حدیث ہے کہ جب آپ پر شاہ گزرا تو یہ وجوب منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ پر مسواک واجب کر دی گئی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز وضو لکل صلاتن منسوخ ہوا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے خیبر کے موقع پر کہ آپ نے ایک ہی وضو سے عصر اور مغرب دونوں نمازیں پڑھی تھیں، جس سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اب وضو لکل صلاتن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ بات زیادہ قرین قیاس نہیں لگتی، اس لیے چاہے فتح مکہ کے دن ہو یا خیبر کا دن ہو، دونوں جگہ آپ مسافر ہیں، دونوں جگہ آپ مسافر ہیں، اور سفر میں ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کے جواز پر تو سب کا اتفاق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حالت اقامت میں کیا حکم ہے۔ تو یہاں تو نہیں ہے، ایک روایت ہے کہ ایک انصاریہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی صحابہ کو لے کر ان کے یہاں پہنچے اور کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھی اور واپس آ کر بچا ہوا کھانا پھر کھایا کہ اتنے میں عصر کا وقت ہو گیا، اور نیا وضو کیے بغیر اسی وضو سے جا کر کے عصر کی نماز پڑھی۔ ظاہر بات ہے قصہ مدینہ کا ہے، مدینہ کے اندر آپ مقیم تھے یا مسافر تھے؟ قصہ تو مدینہ کا ہے نا، تو مدینہ میں ظاہر بات ہے کہ آپ مقیم ہی ہیں، تو حالت اقامت میں ایک وضو سے 2 نمازیں ظہر اور عصر کی یہ پڑھنا جو ہے ثابت ہے۔ تو معلوم ہے کہ اقامت کی حالت میں بھی وضو لکل صلاتن کا وجوب منسوخ ہو چکا تھا۔ یہ حدیث ہے، کہتے ہیں قال حدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا شریک عن عمرو بن عامر البجلی قال محمد ہوا ابو اسد بن عمر قال سألت انس بن مالک عن الوضوء، میں نے انس بن مالک سے وضو کے بارے میں پوچھا۔ کیا پوچھا؟ جواب سے سوال واضح ہے کہ آیا ہر نماز کے لیے وضو ضروری ہے یا نہیں؟ فقال، تو حضرت انس نے فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ، نبی علیہ السلام تو ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، اور ہم ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس دعا کو پڑھتے وقت آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا کیسا ہے؟ یہ غیر ضروری باتیں نہ پوچھا کرو، صرف نگاہ اٹھانے کو کہا ہے تو اپنی طرف سے کیوں کہتے؟ اب یہ بھی پوچھو گے کہ آسمان کی طرف پیر اٹھانا کیسا ہے؟ جو بات چل رہی کتاب کے اندر اسے دھیان سے سنو کہ نبی علیہ السلام تو ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، لیکن ہم لوگ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اب اس میں دونوں احتمال ہیں کہ آپ کا ہر نماز کے لیے وضو فرمانا بطور استحباب تھا یا بطور وجوب تھا۔ اگر بطور وجوب تھا تو وہ وجوب بعد میں عبداللہ ابن حنظلہ کی روایت جو گزری ہے کہاں باب السواک کے اندر، یہ وجوب منسوخ ہو گیا۔ دوسری روایت ہے حضرت بریدہ کی کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد، فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے پانچوں نمازیں پڑھی اور خفین پر مسح کیا۔
فقال عمر انی رأیتک صنعت اليوم شیئا لم تکن تصنعہ. تو آپ سے حضرت عمر نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آج آپ نے ایسا کام کیا جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے. کیا مسح الخفین؟ نہیں، ایک ہی وضو سے پانچوں نمازیں پڑھنا، یہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا. قال عمدن صنعتہ، آپ نے فرمایا کہ جان بوجھ کر میں نے ایسا کیا ہے کہ جب تک وضو نہ ٹوٹے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ہو گئی حدیث. اب ایک چیز دیکھیے سند کے بارے میں. پہلی حدیث امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ حدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا شریک عن عمرو بن عامر البجلی. عمرو ابن عامر نام کے دو راوی ہیں اور دونوں کوفی ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں. ایک ہے عمرو ابن عامر بجلی، دوسرے ہیں عمرو ابن عامر انصاری. یہاں ابو داؤد نے بجلی ہونے کی صراحت کی ہے، یہاں عمرو ابن عامر یہ بجلی ہیں، جبکہ امام ترمذی نے انصاری ہونے کی صراحت کی ہے، عمرو ابن عامر انصاری. اور امام ترمذی ہی کی بات جو ہے راجح ہے. وجہ ترجیح کیا ہے؟ عمرو ابن عامر بجلی یہ صحاح ستہ کے راوی نہیں ہیں، جبکہ عمرو ابن عامر انصاری صحاح ستہ کے راویوں میں سے. دوسری بات یہ کہ محدثین نے عمرو ابن عامر بجلی کو طبقہ سادسہ کے راویوں میں شمار کیا ہے اور عمرو ابن عامر انصاری کو طبقہ خامسہ میں سے. طبقہ سادسہ کے راوی وہ کہلاتے ہیں جن کی کسی بھی صحابی سے ملاقات نہ ہو، اور طبقہ خامسہ میں وہ روات آتے ہیں کہ جن کی ایک دو صحابی سے ملاقات ہو. اب دیکھو حدیث. قال حدثنا شریک عن عمرو بن عامر البجلی قال محمد ہوا ابو اسد ابن عمرو. یہ تو جملہ معترضہ ہوا. قال کہا کس نے؟ عمرو ابن عامر نے. سألت انس بن مالک عن الوضو، میں نے انس ابن مالک سے پوچھا بغیر ملاقات کے پوچھا انس سے. ہوئی نا ملاقات. اور ابھی ہم نے کیا کہا ہے کہ عمرو ابن عامر بجلی طبقہ سادسہ میں ہے. طبقہ سادسہ میں کون آتے ہیں؟ جن کی کسی بھی صحابی سے ملاقات نہ ہو. اور عمرو ابن عامر انصاری طبقہ خامسہ میں سے ہیں. طبقہ خامسہ میں کون آتے ہیں؟ جن کی ایک دو صحابی سے ملاقات ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ جس کی صحابی سے ملاقات ہے وہ عمرو ابن عامر انصاری ہے. سمجھے؟ یہاں دیکھیے حضرت انس سے پوچھ رہے ہیں، بغیر ملاقات کے تھوڑے پوچھ رہے ہیں. موبائل تھوڑے تھا اس زمانے میں، ملاقات ہی پر تو سوال کیا ان سے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ عمرو ابن عامر بجلی نہیں ہے بلکہ یہ عمرو ابن عامر انصاری ہیں، جیسا کہ امام ترمذی نے اس کی صراحت کی ہے. ارے ابو داؤد کہتے ہیں عجیب، ہمارے استاد محمد ابن عیسیٰ نے کہا ہے. کیا کہا ہے ذرا دکھاؤ. قال محمد، امام ابو داؤد کے استاد کون ہے؟ محمد ابن عیسیٰ. قال محمد، ہمارے شیخ محمد ابن عیسیٰ نے کہا ہوا ابو اسد ابن عمرو. یہ عمرو ابن عامر بجلی کون ہے؟ اسد ابن عمرو ابن عامر بجلی کے ابا ہیں. تو یہ تھوڑے کہہ رہے ہیں
محمد ابن عیسیٰ کہ یہاں سند میں جو ہے عمرو ابن عامر سے مراد عمرو ابن عامر بجلی ہیں. وہ تو عمرو ابن عامر کا تعارف کرا رہے ہیں, یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ سند میں جو ہمارے شیخ الشیخ ہیں وہ عمرو ابن عامر بجلی ہیں, بلکہ وہ عمرو ابن عامر بجلی کون ہیں ان کا تعارف کرا رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کا نام اسد تھا, یہ اسد کے ابا ہیں. یہ جو ابو اسد ہے نا, ہوا ابو اسد, یہ ابو اسد کنیت نہیں ہے بلکہ اضافت کا ترجمہ کریں گے. یہ اسد کے ابا ہیں, ان کے بیٹے کا نام اسد تھا, اور اسد عمرو ابن عامر بجلی ہی کے بیٹے کا نام ہے. عمرو ابن عمرو انصاری کے کسی بیٹے کا کوئی ذکر نہیں سنا ہے. تو یہ تو تعارف کرا رہے ہیں عمرو ابن عامر بجلی کا, یہ نہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ شریک کے استاد عمرو ابن عامر بجلی ہی ہیں. اصل میں یہ وہم ہوا ہے شریک سے. پھر پڑھیے, حدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا شریک عن عمرو ابن عامر البجلی. تو شریک روایت کرتے ہیں عمرو ابن عامر بجلی سے. شریک نے اپنے استاد عمرو ابن عامر, اپنے استاد کا نام کیا ذکر کیا؟ عمرو ابن عامر بجلی. یہ شریک وہی ہیں جنہیں آپ قاضی شریک کہا کرتے ہیں. سنا ہوگا نا, قاضی شریک نے یہ کہا, قاضی شریک نے کہا, یہ وہی شریک ہیں. لیکن بس قاضی نہ بنتے تو ٹھیک تھا, قاضی بنے اور حافظہ بگڑ گیا. اتنے الجھے قضا کے کاموں میں کہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا. بہت ہی سیول حفظ ہو گیا, حافظہ بہت زیادہ خراب ہو گیا, کثرت سے غلطی کرنے لگے. کبھی کچھ بیان کر رہے ہیں, کچھ کا کچھ جو ہے کر دیا کرتے تھے. تو ایسے استاد کا نام بھی انہوں نے بیان کریے, ان کا محض وہم ہے. پڑھیے. باب تفريق الوضوء. وبه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دماعة قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو داود رحمه الله تعالى هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده, وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ارجع فأحسن وضوءك. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة. وبه قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. موالات, کسی کام کو لگاتار کرنا, پے بپے کرنا. وضو میں موالات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعضاء کو لگاتار ایک کے بعد دیگرے دھلا جائے, دو عضو کو دھونے کے درمیان فاصلہ نہ ہو, ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لیا جائے. یہ موالات کا مطلب ہے. اور آپ نے تعلیم الاسلام حصہ اول میں پڑھ لیا ہوگا. خیر, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موالات فرض ہے, اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہی قول بیان کیا جاتا ہے کہ موالات فرض ہے. موالات کی ضد ہے تفریق. کیا مطلب؟ دو عضو کو یکے بعد دیگرے لگاتار نہ دھلنا, دو عضو کو
یکے بعد دیگرے لگاتار نہ دھلنا، تفریق ہوگی نہیں ہوگی. تو تفریق وضو جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، درا حالے کی وضو کر چکا تھا، وَتَرَكَ عَلَىٰ قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفُرِ، اور اس نے اپنے قدم کے اوپر ناخن کے بقدر جگہ چھوڑ دی تھی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک ہی جگہ پر برابر میں بدن کا ایک حصہ دھلا ہوا ہو اور کسی حصے کو اسی سے متصل پانی نہ لگا ہو تو دونوں میں فرق محسوس ہوتا نہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پانی نہیں لگا ہے. تو وہ ناخن کے بقدر رہ گئی تھی خشکی، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجع فاحسن وضوءک، واپس جاؤ اور اپنا وضو صحیح کرو، اپنا وضو درست کرو. تو اس سے موالات پر کہاں استدلال ہوتا ہے؟ وضو لوٹانے کا حکم نہیں دیا آپ نے، بلکہ وضو درست کرنے کا یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ جو حصہ خشک رہ گیا ہے اس پر پانی ڈال لو، بس احسان وضو ہو گیا، وضو درست ہو گیا. قال ابو داؤد هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه الا ابن وهب وحده. یہ حدیث جریر ابن حازم سے، یہ ابن وہب جو ہے جریر ابن حازم سے روایت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ حدیث جریر ابن حازم سے معروف نہیں ہے اور نہیں روایت کی ہے یہ حدیث جریر ابن حازم سے مگر تنہا ابن وہب نے. وقد روی عن معقل ابن عبید اللہ الجزری عن ابی الزبیری عن جابر عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ قال ارجع فاحسن وضوءک. دوسری سند سے بھی یہ مروی اس سے تقویت مل گئی. اور تیسری جو حدیث ہے اس میں ہے اخبرنا یونس و حمید عن الحسن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعنی قتادہ، وہی حدیث قتادہ کے مضمون کو بیان کیا ہے. اور ایک حدیث اور رہ گئی عن خالد عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے درا حالے کی اس کے قدم کی پشت کے اوپر درہم کے بقدر خشکی تھی. کیا مطلب؟ یعنی اس کو پانی نہیں لگا تھا. فَأَمَرَهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ. تو نبی علیہ السلام نے اس کو حکم دیا تھا کہ دوبارہ وضو اور نماز دونوں دہرائے، وضو اور نماز دونوں دہرائے. یہاں یاد وضو کا حکم دیا. نماز تو دہرانا واجب ہے، جب درہم کے بقدر پیر کے اندر خشکی اس کا وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی؟ لیکن آپ نے وضو بھی دہرانے کا حکم دیا، یا تو استحباب کے طور پر یا آپ کو کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس وجہ سے اثر نو وضو کرنے کا حکم دیا، اور یا تنبیہ کے لیے تاکہ آئندہ اسے یاد رہے کہ ذرا سا خشک رہ گیا تھا تو دوبارہ وضو کرنے کا آپ نے ہم کو حکم دیا. پڑھو بھائی. باب إذا شك في الحدث. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن أمه رضي الله تعالى عنه وعنهم شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه فقال لا ينفتن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. اذا شک فی الحدث،
جب وضو ٹوٹنے کے بارے میں شک کرے. تو آپ کو تو یہ قاعدہ معلوم ہوگا، الیقین لا یزول بالشک، شک سے یقین زائل نہیں ہوتا. یقین اسی وقت زائل ہوگا کہ جب اسی کے خلاف پر اسی درجے کا یقین ہو جائے. تو یہاں پر یہ سعید بن مسیب اور عباد بن تمیم اپنے چچا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، شکایت کی گئی یعنی پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جو کچھ محسوس کرے نماز میں. کچھ محسوس کرے کیا مطلب؟ حتیٰ یخیل الیہ، یہاں تک کہ اسے خیال گزرنے لگے. کیا؟ اگلی حدیث میں وضاحت ہے، یعنی کچھ نکلا ہے کہ نہیں، سمجھے نا. فقال، آپ نے فرمایا لا ينفتل، وہ نماز سے نہ لوٹے، یعنی نماز نہ ختم کرے. حتیٰ یسمع صوتاً، یہاں تک کہ ری خارج ہونے کی آواز سنے. او یجد ریحن، یا بدبو محسوس کرے. اچھا بتاؤ، اگر وہ بہرا ہے تو اگر وہ بہرا ہے تو ری خارج ہونے کی آواز کیا سنے گا؟ پٹاخہ پھوڑو گے تو بھی نہیں سنے گا. اور بات کرتا ہے جس سے بھائی کان متاثر ہوتا ہے سنائی نہیں دیتا، اسی طریقے سے آنکھ متاثر ہوتی ہے نہیں دکھائی دیتا. کان بھی بولتے شامہ بھی متاثر ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں، اسے بو وغیرہ محسوس ہوتی. تو وہ کیا کرے؟ یہ مقصد نہیں ہے کہ واقعی کان سے سنے ناک سے سونگھے. مقصد یہ ہے کہ جب تک یقین نہ ہو جائے. بھائی آپ نے پڑھا ہے اسباب علم میں حواس خمسہ ظاہرہ بھی ہیں نہیں، تو یہ تو سبب ہے کس چیز کا؟ حواس ظاہرہ، علم بمعنی یقین حاصل ہونے کا. تو یہاں مراد یہی ہے کہ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ ہاں ری خارج ہوئی ہے، تب تک جو ہے وہ نماز نہ چھوڑے، اپنی نماز جاری رکھے. یہ ہے کیونکہ وضو کرنے کا تو یقین ہے، تو اسی طریقے سے جب وضو ٹوٹنے کا بھی یقین ہو جائے تب نماز چھوڑے. دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا کان احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے اندر ہو، فوجد حرکۃ فی دبورہ، اپنی پچھلی شرمگاہ کے اندر سرسراہٹ محسوس کرے، سرسراہٹ محسوس کرے. احدث او لم یحدث فاشک علیہ، یہاں تقدیم اور تاخیر ہو گئی ہے، اصل میں ترتیب فاشکل علیہ احدث او لم یحدث، اس کو اشتباہ ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹا یا وضو نہیں ٹوٹا ہے. فلا ینصرف، تو وہ نماز سے الگ نہ ہو. حتیٰ یسمع صوتاً او یجد ریحن، یہاں تک کہ رنگ ٹون بجے یا مس کال آئے. سمجھ گئے نہیں؟ یہاں تک کہ رنگ ٹون بجے یا مس کال آئے، یعنی یقین ہو جائے، یقین ہو جائے تب جو ہے نماز سے فارغ ہو، نماز سے فارغ نہ ہو.